سلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے اسلام وتھ وارث لے کے حاضر ہوئے ہیں اور دورہ القرآن کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسول اور سورہ البقرہ کی 40ویں رکوع کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ، یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، بے شک وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پہ اترا، اور ایمان والے۔ کُلُّ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پہ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیرے ہی طرف پھرنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت بھر۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا، اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں، او اخطانا، اگر ہم سے کسی طریقے کی کوئی خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یا چونکہ اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پہ رکھا تھا۔ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے آگے والوں پہ، ہم سے قبل والوں پہ رکھا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہارا نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے۔ واعف عنا، اور ہمیں واعف عنا، واغفر لنا، اور ہمیں معاف فرما دے، بخش دے۔ وارحمنا، اور ہم پہ مہربانی فرما، رحم فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم پر مہر کر، اور تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کی تفسیر جانیں گے کہ اللہ ہی کافی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے، یعنی تمہارے اندر جو باتیں ہیں وہ تم ظاہر کر دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام عالم انسانیت کو یہ خبر بھیجا اللہ نے کہ ان سے کہہ دو، اے میرے محبوب، ان سے کہہ دو کہ ان کے اندر جو باتیں ہیں انہیں ظاہر کریں۔ اگر وہ ظاہر کر دیں گے اپنے خدشے کو تو اس کا کوئی سولوشن نکل جائے گا۔ اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ہم پہ ایمان نہیں لا رہے، ہمارے دین پہ ایمان نہیں لا رہے ہو، یہ حکم ربی ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اگر تمہارے دلوں میں کسی طریقے کا خدشہ ہو، خوف ہو، یا پھر کسی طریقے کا شک و شبہات ہو تو ہم سے پوچھو۔ لیکن یہودی نصارہ جو منافقین تھے، جو کافر تھے، جو ان کی بات کو جانتے ہوئے بھی نہیں مان رہے تھے، وہ اپنے خدشے کو بھی سامنے نہیں لا رہے تھے۔ یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے خبر بھیجی کہ ان سے کہہ دو کہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، تمہاری ہر سوچ کو اللہ جانتا ہے اور اس کا حساب تم سے لے گا۔ وہ جسے چاہے گا بخشے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ جسے چاہے اسے بخشے اور جسے نہ چاہے اسے نہ بخشے، اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ جسے چاہے سزا دے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں اپنی عبادتوں پہ گمان نہیں بلکہ اس کی ذات پہ گمان رکھنا چاہیے، اس کی رضا کے لیے ساری چیزوں کو، ساری عبادتوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ جس عبادت سے وہ راضی ہوتا ہے اور وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اگر ہم نے اپنے عبادتوں پہ گمان کر لیا، بہت سارے لوگ روزہ نماز حج زکوٰۃ اور بہت ساری اچھی چیزیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بخشش ہماری ہو ہی جائے گی۔ تو ایک حکایت ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جسے اپنی عبادتوں پہ گمان تھا، اور جب یوم جزا کا دن آیا اور اس کے وجہ سے حساب کتاب ہونے لگے گا تو اسے لے جایا جائے گا، اور اس کے بعد سے اسے کہا جائے گا کہ اسے کھینچ کے جہنم میں لے جاؤ، اور فرشتے کہیں گے اس نے بہت نیکیاں کی تھی، تو نیکی کا کوئی نہ کوئی بدل اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دے گا کہ اس کی نیکی کا یہ بدل ہے، اس کی نیکی کا یہ بدل ہے۔ فرشتے پوچھیں گے، ملائک پوچھیں گے، یا اللہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور وہ شخص بھی پوچھے گا تو اللہ فرمائے گا کہ اسے اپنے نیکیوں پہ گمان تھا، اسے مجھ پہ گمان نہیں تھا۔ اسی لیے بات یوں سمجھ میں آئی کہ ہم نیکیاں چاہیں جتنا بھی کریں، اچھے کام، اچھے اخلاق، عادت و اعتبار جتنا بھی اپنائیں، لیکن ہمیں گمان اس ذات حق باری تعالیٰ پہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم نیک گمان رکھتے ہیں، ہمارا بندے کا گمان جیسا ہوتا ہے اس کے اللہ پہ ویسا ہی وہ فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور رسول وہ ہوتے ہیں جو حکم ربی لوگوں کو سناتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ رسول کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی خبر بندوں تک پہنچانا۔ تو رسول ایمان لایا اس پہ جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے، اور جتنے بھی مومن تھے وہ سب اس بات کو مانتے ہیں، سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو۔ جتنے بھی مومن ہوتے ہیں، مومنوں کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے، قلب المومن عرش اللہ، مومنوں کے قلب میں اللہ کا عرش ہوتا ہے، اور جب قلب جاری ہو جاتا ہے، نور بنتا ہے تو مومن ہوتا ہے، اور مومن کے قلب میں اللہ کا عرش ہوتا ہے، قلب المومن عرش اللہ۔ اس لائن سے یہ ظاہر ہے، تو کہا گیا ہے کہ جو مومن ہوگا وہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں پہ ایمان لے آتا ہے، اور کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پہ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ اس دور کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین محمدی لے کر آئے، ظاہری زندگی میں ان کا ظہور ہوا، تو اس کے بعد سے جب دین کی دعوت دینے لگے، دین حق، دین محمدی کی دعوت دینے لگے، تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہم سارے نبیوں پہ ایمان لے آتے ہیں، سارے رسولوں پہ ایمان لے آتے ہیں، اور ان کی عزت کرتے ہیں، ان میں فرق نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ان کا زبانی جمع خرچ تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر ایسا سمجھتے، اگر وہ اپنے نبی کے دین پہ بھی قائم رہتے، تو ہر نبی جاتے ہوئے اپنے امت سے یہ وعدہ لیا تھا، عہد کیا تھا، کہا تھا کہ میرے ہاتھوں پہ یہ عہد کر لو، یہ وعدہ کر لو کہ میرے جانے کے بعد جب آخر الزمان آئیں گے، اگر تم میں یا تمہاری نسلوں میں سے کوئی رہے گا تو ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہو جانا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب تھے، انہوں نے دین حق، دین محمدی کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ انکار کیا اور کافر کہلائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر زبانی جمع خرچ ان سے کہتے تھے کہ ہم کسی بھی نبی میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ بے شک ان کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے کہ یہ زبانی کہہ رہے ہیں کہ قلب سے کہہ رہے ہیں۔ اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، اور کہتے تھے کہ ہم یا رسول اللہ ہم آپ کی مانتے بھی ہیں اور آپ کی سنتے بھی ہیں، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف سے پھرنا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، کیونکہ لوٹ کے وہیں سے آئے ہو اور اسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ آپ کا روح اللہ کا امر ہے، اور جس دن روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، روح جہاں سے آئی تھی پھر لوٹ کے وہیں کو جانی ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اے رب ہمارے، تیری ہی طرف پھرنا ہے، ہر کسی کو اپنے رب کی طرف ہی پھرنا ہے، وہیں سے آئی ہے روح اور وہیں کو جانی ہے۔ اللہ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ اللہ
اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اپنے شان رحیمی اور کریمی کا صدقہ اس طریقے سے عطا کرتا ہے کہ کسی بھی مخلوق پہ اتنا نہیں بوجھ ڈالتا ہے کہ وہ سہ نہ سکے، اتنا ہی اسے مشقتیں دیتا ہے، اتنا ہی امتحان اس سے لیتا ہے جتنا وہ سہ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ولی بنا کے بھیجا جس کو، اس سے اتنی مشقتیں اور اتنا امتحان دینا پڑا، یعنی اس کو اتنی ہی اس کے اندر تاب پیدا کر کے بھیجا۔ جسے ولی بنا کے بھیج رہا ہے اس کے اندر اتنی تاب دی ہے، جسے عام انسان بنایا ہے اس کے اندر اتنی تاب دی ہے۔ اللہ کسی جان پہ اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا تاب اس نے اسے عطا فرمایا ہے۔ چونکہ اللہ ہی کے بندے ہیں، ہم اسی کی مخلوق ہیں، اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا سہ سکتا ہے، اسی لیے کسے کتنا عطا کرنا چاہیے۔ اور جس حساب سے جس کا امتحان ہوتا ہے، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا جزا بھی اسے عطا ہوتا ہے، یعنی اتنا ہی بڑا مقام بھی اسے دیتا ہے۔ اور اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا، اور اس کا نقصان ہے جو برا کمایا۔ آپ اگر اچھا کرو گے تو اس کے لیے وہ آپ کے لیے فائدہ ہے، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا نقصان بھی آپ ہی کی جانوں کو ایک دن بھگتنا پڑے گا۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں، اگر بھول چوک سے ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس خطا کے لیے ہم معافی مانگ سکتے ہیں۔ بھول چوک سے ہوئی خطا جو ہوتی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، اور بھول چوک کی خطاؤں کے لیے معافی مانگنے کے لیے سکھایا جا رہا ہے۔ اے رب ہمارے ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پہ رکھا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عالم انسان کو یہ سکھایا کہ اللہ کی بارگاہ ہمیشہ یہ گڑگڑاتے رہو، عاجزی کرو کہ اے اللہ ہم پہ اتنا بوجھ نہ رکھ کہ جو ہم اٹھا نہ سکیں، اور جیسا تو نے ہم سے اگلوں کو آزمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلے جو نبی آئے تھے ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح ان کو لوگوں نے طرح طرح کا ظلم کیا اور آزمایا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے سے جانتے تھے کہ میری آنے والی جو قومیں ہوں گی، جو نسلیں ہوں گی، آدم کی جو نسلیں ہوں گی، وہ اتنا تاب اتنا برداشت نہیں رکھ پائیں گی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اتنی مشقت نہ دے، جیسے کہ مولا حسین علیہ السلام کی طرف ہی اگر ہم خیال کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں اس کے رتی برابر بھی ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں رب قدیر کے بارگاہ میں عاجزی سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ وہ مشقتیں نہ ڈال جو ہم سے اگلوں پہ تو نے ڈالی تھی۔ اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں، جس کے لیے ہمارا کوئی معاون مددگار اور سہارا نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہماری بخشش فرما دے، اور ہم پر مہر کر یعنی ہم پہ مہربانی کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پہ ہمیں مدد دے۔ اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ زمانے جاہلیت میں جو شروع میں ایمان لے آتے تھے، وہاں کے رؤسا جو تھے انہیں بہت ستاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب وہ لوگ ستا رہے تھے اور اس کے بعد سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری امت پہ اس طریقے کی مصیبتیں ڈھا رہے ہیں کافرین، تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے کی دعا کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے بڑا کوئی معاون و مددگار نہیں ہوتا۔ یہ بات اس دور کے لیے بھی ہے کیونکہ ہم فتنوں کے دور میں سانس لے رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا چاہیے، دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، اپنے انبیاء و شفیعات کی اولیاء کرام کے صدقے میں ہم پہ ہماری زندگی کو آسانی فرمائے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس امتحان سے ہمیں آسانی سے نکال دے تاکہ ہم یوم جزا کے دن تیرے سامنے سرخرو رہیں، اور اہل بیت اطہار کا ہمیں وفادار رکھے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ناطق اور ایک قرآن ساکت۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں دہرا رہے ہیں، ایک قرآن ساکت ہے اور قرآن ناطق اہل بیت اطہار ہیں۔ اسے اصل طریقے سے تبھی ہم سمجھ پائیں گے جب ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، تو اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور محبت عطا فرمائے، اور جس کی جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی کلام پاک سمجھ میں آئے گی، ورنہ اسی میں سے کوئی جوہری ہے، اس کلام پاک کو جوہری پر رکھ سکتا ہے تو اسی میں سے کوئی جوہری اور کوئی کباڑی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا وارث، اللہ وارث، حق وارث۔